سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے. فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ, اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے. میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں, سین کی بھی گر گئی ہیں. اب یکدم دھوپ آئی ہے, پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. والد کے, دادا کے, بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں, سامنے ہی نہیں آتے. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے. اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. قربان جائیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا, یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا. ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا, کوئی کام ہوا تو کہنا, کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا. یہ نہیں فرمایا. قربان جائیں کیا ادائیں ہیں, کیا رنگ ہے, کیا دینے کا انداز ہے, اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی. حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائے؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا, پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی. سارا کچھ ہی یہاں, اتنی بڑی بات حضور نے کر دی, اتنے بڑے جملے کہہ دیے. میں تو پسند نہیں کرتا, تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے؟ تو پسند نہیں. فرماتے بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں, پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں, پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں, کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ, اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا, یتیم بچہ, اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں, میں, میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں, تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا, ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا, ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا, حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیوہ ماں ہے, یتیم بہن ہے, 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا, ٹٹول آیا, ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی, تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا, تھپکی دی, فرمایا لے جا 7 تیری 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں, نکالتے رہو کھاتے رہو, ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری 7 تیری بہن کی 7 تیری والدہ کی.
اور ساتھ حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو